اس گھر کی بطولوں کی قسمت عجیب ہے، اس گھر کی ہر بطول دربار میں کھڑی رہی ہے۔ عراق کے ایک عالم دین ہے، انہوں نے کتاب لکھی عربی میں، اس کا 2 سال پہلے اردو میں ترجمہ ہوا، مصائب کی کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہی رونے والا ہے، میں صرف نام پڑھوں گا، آخر تک ہائے کی آواز آئے گی۔ کتاب کا نام ہے فاطمہ سے فاطمہ تک۔ جس نے ہائے کہا محمد کی بیٹی، تیرا ہائے کہنا اپنے مقدمے میں بطور گواہی کے درج کر۔ فاطمہ سے فاطمہ تک، اس میں انہوں نے 2 بیبیوں کا ذکر کیا، رسول کی بیٹی فاطمہ، حسین کی بیٹی فاطمہ۔ انہوں نے 4 درد لکھے ہیں، میں چاروں درد پڑھنے لگا۔ پہلا درد، انہوں نے کہا ان دونوں فاطموں کا مقدر عجیب تھا، وہ بھی باپ کے بعد چپ نہیں ہوئی۔ میں نے محنت نہیں کرنی، جسے خبر ہے کہ میں حسین کی بیٹی کے جنازے پہ آیا۔ جماعت علی بھائی، وہ بھی باپ کے بعد چپ نہیں ہوئی، یہ بھی باپ کے بعد چپ نہیں ہوئی۔ اگلا درد پڑھو اگر آئے کہ ایسو کو، انہوں نے اگلا درد لکھا، انہوں نے کہا اس سے بھی باپ کے بعد کسی نے رونے نہیں دیا، اسے بھی باپ کے بعد کسی نے رونے نہیں دیا۔ تیسرا درد پڑھنے لگا، مجھے معافی معاف کرنا، انہوں نے کہا لیکن دونوں کے مقدر میں ایک فرق تھا، وہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی، یا کانوں پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی۔ میں چوتھا درد پڑھنے لگا، مجھے جتنے مجمع میں سید بیٹھے معاف کر دینا، انہوں نے کہا چوتھا ایک اور درد ہے جو دونوں کے مقدر میں فرق آ گیا۔ انہوں نے کہا وہ 18 سال کی عمر میں کمر چھپا کے چلتی تھی، یہ 4 سال کی عمر میں کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی سجاد میں ضعیفہ ہو گئی ہوں، سجاد میری آنکھوں کی بینائی چلی، سجاد میں بوڑھی ہو گئی ہوں، سجاد مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ کتنا کھڑا کیا انہوں نے محمد کی اس چھوٹی فاطمہ کو۔ صدا تو غیر صدا سے معافی مانگ کے، مجھ سے سیدادیوں کی شہادتیں کبھی نہیں پڑھی گئی، درد پڑھوں گا، شہادت تو پڑھ نہیں سکتا۔ درد پڑھنے سے پہلے دعا کروں گا، اللہ ہر بہن کو بھائی ضرور دے۔ جس بہن کا بھائی کوئی نہ ہونا، اسے پتا ہوتا ہے میرا باپ کے بعد پہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، مجھے عیدیں دینے والا کوئی نہیں، مجھے کفن پہنانے والا کوئی نہیں۔ اللہ کوئی بہن بغیر بھائی کے نہ ہو، اللہ ہر بہن کو بھائی والا غرور دے۔ میں اپنے شہر میں پڑھ رہا ہوں، مجھے بادشاہ حسین کی عزت کا ندیم بھائی، اللہ محمد رضا کی زندگی کرے، اللہ ہر صاحب اولاد کی زندگی کرے، اللہ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ جس بہن کا بھائی کوئی نہ ہونا، وہ بیٹی بازار جانے لگے اکیلی جاتی ہے، جب بھائی ہو جاتا ہے نا، پھر ماں سے پوچھ لیا اماں میں نے بازار جانا ہے، ماں کہتی باپ کو آنے دے، اماں بابا نے لے جانا ہے، ماں کہتی اچھا پھر بھائی کو ساتھ لے جا۔ وہ 4 سال کا بھائی کیا ہوتا ہے، لیکن بہن ہاتھ کھول کے غرور سے بازار میں چلتی ہے، اسے پتا ہوتا ہے اب مجھے کون دیکھے گا، میرے ساتھ میرا بھائی ہے۔ اگر بازار میں بدماش کھڑے ہو اور بہن ڈر جائے، 4 سال کا بھائی بہن کی چادر میں ہاتھ ڈالتا ہے، رو کے نہ گھبرانا، میں تیرے ساتھ آیا ہوں، ماتم کا شکر تو کرنا۔ شام کے بازار میں 4 سال کی سکینہ سجاد کا کرتا پکڑ کے رو کے کہتی تھی تو نہ رو، میں تیرے ساتھ آئی۔ سجاد نہ رو، سجاد تیری سکینہ تیرے ساتھ ہے، اور میرا شام کے بازاروں کا تھکا بھائی نہ رو، سکینہ تیرے ساتھ۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، اس بی بی کے درد پڑے جائے نا، حسن جعفری صاحب مجمع سے بندے نہ اٹھے، جنازے اٹھے، میں ہر درد میری آنکھوں کے سامنے آ رہا، میں چھوڑ رہا ہوں کہ نہیں پڑھنا، یہ بھی نہ پڑھوں، یہ بھی نہ پڑھوں۔ یہ غازی کا علم ہے، تمہارے آنسوؤں کے لیے میں قسم دے دیتا ہوں، قسم میں نے دے دی، اب آنسو ضرور دے دینا۔ 11 محرم کو ہر بی بی کے ہاتھ ایسے بدے تھے، اس کے ہاتھ ایسے بدے
اس کی گردن کے ساتھ باندھے گئے. سارے رستے میں سجاد سے کہتی رہی سجاد انہیں کہہ میرے ہاتھوں کی رسیاں کھولے اور میرے گلے کی رسی تنگ ہو گئی. ایک لمحے کے لیے تڑپ کے رونا ہو نا, تمہیں دیکھنا ہو کہ حسین کی بیٹی کے درد کیا ہے. بچوں کو لے کر یہ سیر کے لیے جاتے ہو نا, کسی تفریحی مقام پہ جاؤ, اکثر تفریحی مقامات پہ لوگ اونٹ لے کے کھڑے ہوتے بچوں کو سواری کروانے کے لیے. تمہیں تڑپ کے رونا ہو نا, بیٹی اکیلی اونٹ پہ بٹھا کے دیکھنا. بچی کبھی بھی اکیلی اونٹ پہ نہیں بیٹھے گی, روکے گی بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے, کیونکہ اونٹ جب اٹھنے لگتا ہے پہلے اپنے گھٹنے زمین پہ رکھتا ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن, تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے سکینہ کو اونٹ پہ بٹھا کے سکینہ کے پاؤں رسیوں سے باندھ دیے. رو کے کہتی رہی سجاد انہیں کہ اونٹوں کو آہستہ دلائے, اوے میری کمر تھک گئی. میں کون سے درد پڑھوں حسین کی بیٹی کے. پورے رستے یہ جو میں نے جملہ پڑھا ہے نا کہ شہزادی کے ہاتھ رسیوں سے, پاؤں اونٹ کے نیچے پوچھ سے باندھے گئے. کیوں باندھے گئے تھے؟ کربلا سے کوفہ جاتے ہوئے 7 بار گری حسین کی بیٹی. جب بھی گرتی سجاد قافلہ روک لیتے, رو کے کہتے ہو کمینہ اونٹ روکو حسین کی بیٹی گر گئی ہے. جب آخری بار گری ہے تو وہ کمینہ لینے کے لیے گیا ہے جس کے تماچوں کی شام غریبہ سہتی ہوئی تھی. جب شمر قریب گیا پیلے پہ بیٹھ کے کہتی تھی مجھے یہیں چھوڑ کے چلا جا, تو جہاں کہے گا میں پیچھے آ جاؤں گی. یہ کمینہ دیکھ رہا حسین کی بیٹی یہاں کیا کرے گی. رو کے کبھی جیسے ابو ذر غفاری کی بیٹی رستے میں کھڑی ہو گئی تھی, اس نے بابے کا کفن مانگا تھا, میں رستے میں کھڑی ہو جاؤں گی, کوئی کافر گزرے گا میں کہوں گی میں سید زادی ہوں مجھے خمس میں چادر دو, کوئی چادر دے گا میں کربلا جاؤں گی, میں بابا دفنا کے جہاں کہو گے. میں آ جاؤں گی. کوفہ سے گزری, ذہن میری طرف رکھنا, ذہن میری طرف رکھنا, ذہن میری طرف رکھنا. کوفہ سے گزری, بازاروں سے گزری, درباروں میں گزری, جہاں جی چاہتا کوئی سے تماچے مارتا, جہاں جی چاہتا کوئی سے تازیانے مارتا. سارا دن زندان کی سلاخوں پہ سر رکھ کے رو رو کے کہتی سجاد پرندے گھروں کو جا رہے ہیں, کبھی ہم بھی مدینے جائیں گے. سجاد زخمی بہن کا ماتھا چوم کے کہتا ہر کوئی جائے گا, سکینہ تو نہیں جائے گا. جب آخری رات آئی ہے نا تیرا سفر کی شب, روتی روتی سجاد کی زخمی گود میں آ کے بیٹھ گئی. سجاد کی داڑھی چوم کے کہتی بتانا سجاد, جیسے نانی خدیجہ رہی ہے محمد کے ساتھ, دادی زہرا رہی ہے علی کے ساتھ, پھوپھی زینب رہی ہے بابا حسین کے ساتھ, سجاد میں سکینہ تیرے ساتھ رہی ہوں. سجاد میں نے تجھے کوئی تکلیف تو نہیں آنے تھی. سجاد رو کہتے سکینہ آج ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے. رو کے کہتی آج ایک احسان کر دے. سجاد رو کہتا مانگ کیا مانگتی ہے. رو کہتی مجھے کہیں سے بابے کا سر منگوا دے. سجاد اب میری بات سنی ہے, اب
मुझे भाभी के बगैर रहा नहीं जा रहा। किताबें कहती उठे सैयदुल साजिदीन। मौला सज्जाद ने जिंदान की सुलाखों पे सर मारा, सर का शोर आया, एक सिपाही दौड़ता हुआ है, कहती ये शोर किस चीज का है? सज्जाद रोक दो कमीना, मेरी बहन डर गई है, उसे बाबे से मिलाओ। ये कमीना देखा आधी रात का वक्त है, तेरे बाबे का सर संदूक में, संदूक को ताला है, संदूक कमरे में है, दारोगा अपने घर चला गया है, वो सुबह आएगा, ताला खोलेगा, संदूक निकालेंगे, फिर सर निकलेगा, फिर मैं यजीद से इजाजत लूंगा, अगर वो इजाजत है तो मैं सर भजवाऊंगा, वरना नहीं भजवाऊंगा। सज्जाद लोग मुझसे जो मांगता है वो ले ले, एक बार मेरे बाबे का सर दे दे। इतना जुमला कहने तो छोटे छोटे हाल भाई के कदमों पे आए। लोग मिन्नतें क्यों करता है, मैं कोई फातिमा नहीं हूं, ये कह के बीबी ने सुलाखों में सर रखा। रोगरी बाबा तेरी बेटी तुझे बुला रही है। इधर से संदूक का ताला टूटा, हुसैन का सर परवास किया, आवाज आई बोल सकीना। सरे हुसैन ने जिंदान की छत पे आया। साहिबे किताब कहता जिंदान की छत नहीं थी, हुसैन का सर संदूक से निकला, दरबार से होता हुआ जिंदान की छत पे आया। हर सैयदादी ने दीवार की टेक छोड़ी, हर बीबी ने सरे हुसैन को देखा। ज़ैनब ने झोली फैलाई, आवाज आई आओ मेरा गरीब है करबला। कलसूम की आवाज आई आ बहन सर लेने के लिए खड़ी है। रुकैया की आवाज आई देख तेरी नुकरानी आई खड़ी है। फिजा की आवाज आई आ मेरी गोद में आज कभी सर लेने के लिए खड़ी है। मातम कर सको तो मातम करना। हर बीबी ने अपना दामन फैलाया। सकीना जल्दी से रेत पे लेट गई। रो गई बाबा पहले मैं अपना सर तेरे सीने पे रखती थी, लाज अपना सर मेरे सीने पे लेके। सरे हुसैन सकीना के सीने पे आया, बिला तशबीह दोनों बाजुओं से बाबे का सर पकड़ा। बाबे की दाढ़ी चूम के कहती बाबा आंखें खोल, मैं तुझे तमाचों के निशान दिखाऊं। बाबा वो जो दूर तूने मुझे लेके दिए थे ना, बाबा वो शाम गरीमा शिमर चीर के ले गया। अभी सकीना दुख बता रही थी। ज़ैनब की आवाज आई हर बीबी वहीं की वहीं बैठ जाओ। कितनी देर सकीना बातें करती है, करती रहने दो। थोड़ी देर बाद सकीना की आवाज बंद हो गई। सज्जाद की आवाज आई अम्मा अब तो सकीना की बातें खत्म हो गई। ज़ैनब की आवाज आई बातें खत्म नहीं हुई। कालू इन्ना लिल्लाह, मर गई जिंदान में हुसैन की बेटी। यहां से आगे दो दर्द पढ़ूंगा, दो दर्द ज्यादा से ज्यादा 2.5 मिनट पढ़ूंगा। सांस ले लो, थोड़ी देर रुक जाओ। इतना इंसान रो नहीं सकता, लेकिन नदीम भाई जो दो दर्द मैं पढ़ूं, फिर ये मेरी मिन्नत है अपने शहर में, इन दो दर्दों में फिर बैन इतना ऊंचा हो, कम से कम मुसाफिरा को पता चले ये मुझे रोने के लिए आए। मैं वो दो वजह पढ़ने लगा जो आज तक मिंबर से पढ़ी नहीं गई। मैं पहली वजह पढ़ने लगा जब भी बीबी सकीना की शहादत पढ़ी गई। जाकिरीन ने क्या कहा, सज्जाद ने बहन कुर्ते में दफनाई। ऐसा ही सज्जाद ने कफन नहीं दिया, उसी कुर्ते में बहन दफना दी। शहर में हूं, भाई बेटा हूं तुम्हारा, उठे पे मजमे से सैयद, मुझे कहा तू बता कफन क्यों नहीं दिया? जिसके बाप का कुर्ता जन्नत से आ सकता था, वो बहन का कफन भी मंगवा सकता था। मेरी मजबूरी है, मैं बाजार में हूँ, मेरी मजबूरी है, मैं सैयदों का बुलाया हुआ आया हूँ। इतने सैयदों के सामने मैं दर्द खोल के नहीं बढ़ सकता। मैं इशारा करूंगा तू जाने और शाम वाली मरका जाए, फिर तेरे नसीब में हुआ तो मातम कर लेगा। 10 मुहर्रम को मात नहीं करता है जंजीर का मातम, फिर पहनता है कमीज, शाम तक रहता है जुलूस में, रात को आता है घर वापस। बहनों ने लगाना होता है जख्मों पे तेल। माँ करीब आके कहती है आहिस्ता कमीज उतारना, तेरे जख्मों तेरी कमीज के साथ चिमट गए हैं, तेरी कमीज तेरे जख्मों में फंस गई है। अब तू भी इशारा नहीं समझा तो कम
پیٹ کا درد پڑنے لگا. تمہیں بادشاہ حسین کی بیٹی کی غربت کا واسطہ. جس کے گھر میں بیٹی ہے نا وہ تڑپ کے روئے. بیٹی والا بغیر آنسو کے نہ جائے. جسے پتا ہے کہ میرے گھر میں بھی بیٹیاں بیٹھی. یہ درد پڑھنے سے پہلے سید حسن جعفری صاحب آپ مجھے اجازت دیں گے میں وہ درد پڑھوں جو حسین کی بیٹی کا درد ہے. بادشاہ حسین کی عزت قسم ندیم بھائی جا کر کہتے ہیں سجاد نے رسیوں میں دفنا دی. سجاد نے رسیاں بھی نہ کھولی. میرے ذہن میں ساری زندگی سوال رہا آخر سجاد نے رسیاں کیوں نہیں کھولی. وہ جو 14 سال کا قیدی تھا اس کی کڑیاں تو کھل گئی تھی. سکینہ کی رسیاں سجاد کے ہاتھوں سے کیوں نہ کھل سکی. میں نے مصاحب کی کتاب میں ایک روایت پڑھی. میں روایت پڑھنے لگا ہوں ہر شیعہ گھر تک روتا ہوا جائے گا. میرے امام موسی کاظم سے ایک بندے نے بغداد میں پوچھا تھا آخر تیرے دادا سجاد نے اپنی سکینہ کے ہاتھوں کی رسیاں کیوں نہیں کھولی تھی. امام موسی کاظم نے سر دیوار